بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلک واصحابک وبارک وسلم. سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 کا کل ابتدائیہ تبصرہ اور بصارت کے عنوان سے غوث پاک نے 34 آیتیں جو سورہ لقمان میں ہے، ان تمام آیتوں کی جو بصارت، جو مضامینی حقائق ہیں، مشتملات اور مشمولات کی جو حقائق ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک 70 لائن میں فاتحۃ سورۃ لقمان کا عنوان دے کر عربی میں 3 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ رشد و ہدایت فرمائی. فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا شرف کیسے ملے، کون سی موانع اور رکاوٹ کی چیزیں ہیں اس سعادت ابدی کے حصول کے لیے. آپ نے فرمایا خلع ناسوت کو اتارنا ہوگا، بشری اوصاف کے مقتضیات کو ترک کرنا ہوگا، جسمانی قوتوں سے ریلیٹڈ تقاضے ترک کرنے ہوں گے، اور ان تمام کے ترک یا جو چیز اپنانی ہوگی امتثال اوامر اور اجتناب مناہی. یہ سب عقیدہ آپ کو رکھنا ہوگا. اللہ کی توفیق، نبیوں کی رشد و ہدایت اور ولیوں اور سچے پیر کی تنبیہات اور ہدایات کے ذریعے. آج سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الف لام میم، یہ تو ہماری جو عظیم الشان 2 کتاب آ رہی ہے، غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ، مخلص محترم جناب عالی جناب محبوب علی خان صاحب، علی مینشن، وجے نگر کالونی، حیدرآباد کی خواہش، فرمائش اور تعاون خاص سے، اور غوث الورا شان خیر الورا بزبان غوث الورا، یہ حروف مقطعات یعنی الف لام میم وغیرہ کی توضیحات، جس کا نام شان خیر الورا بزبان غوث الورا، یہ حسب خواہش خواجہ فرید شرفی صاحب آ رہی ہے. اعلان بھی ہو چکا ہے، فیس بک وغیرہ پر بھی میں نے اس کا ڈال دیا ہے، آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. آج اس کی ایک جھلک دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے تفسیر جیلانی میں، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 میں، اور تفسیر جیلانی کی 4ویں جلد ہے الجزء الرابع میں. آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرنے سے پہلے 2 لائن میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہید فرماتے ہیں.
وَلِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْحِكْمَةِ السَّنِيَّةِ خَاطَبَ سُبْحَانَهُ حَبِيبَهُ بِمَا خَاطَبَ ما بَعْدَمَا تَيَمَّنَ بِذِكْرِهِ الْأَجَلَّ الْأَعْلَى فقال عز وجل. بلکہ اسی خاص اور بلند اور اعلیٰ مصلحت اور عظیم حکمت کے پیش نظر یہ فنا فی اللہ بقا باللہ کے شرف کے حصول کے جو ذرائع پیش کیے گئے، تو اسی خاص عظمت باعظمت اور بلند حکمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ نے اپنے جلیل اور بلند مرتبہ ذکر کے بعد اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کے بعد جو آنے والا الف لام ہے اس کے بارے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سورہ کا جو آغاز ہے جس سے الف لام میم سے آیت نمبر 1 جو ہے اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں. چنانچہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تینوں کی تفسیر دیکھیں، اللہ کی، رحمان کی اور رحیم کی، اور شان جیلانی دیکھیں، فیوز و برکات جیلانی سے محظوظ ہوں، مستفیض ہوں. اللہ ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. چنانچہ سنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اس کی 2 لائن میں تفسیر فرما رہے. غوث پاک کے الفاظ سنیں اور الفاظ سے بھی جو معارف کے معارف و حقائق کی عظیم معیاری چیز اور پہلو ہے، توحید و رسالت کی علمبرداریت کی شاہکاریت کا پتہ دیتی ہے. سنیں غوث پاک اللہ کا کیا ڈیفینیشن فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. ہزاروں بار آپ سن لیے ہوں گے کہ ہم صرف اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اتنا ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ سورت کی عظمتوں اور مضامینی حقائق کو پیش نظر نظر میں رکھتے ہوئے اللہ اور رحمان اور رحیم کا تعارف پیش کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں اس اللہ کے نام سے. ظاہر ترکیبی اعتبار سے بھی اللہ جو ہے یہ موصوف واقع ہے، اس لیے لفظ اس میں آپ ذرا دیکھیں. اس اللہ کے نام سے الذی انشأ ینابیع الحکمہ من قلوب انبیائہ و اولیائہ. کیا بات ہے! ینابیع ینبوع کی جمع ہے چشمہ کے معنی میں، وہ جو بہتا ہے نا چشمہ، پانی کا چشمہ. فرماتے ہیں انشا وجود بخشا جس نے حکمت کے چشموں کو اپنے نبیوں اور ولیوں کے دلوں سے وجود بخشا. نبیوں کا دل اور ولیوں کا دل حکمت کا گنجینہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں، اس اللہ کے نام سے شروع جس نے وجود بخشا، پیدا فرمایا، انشا فرمایا. کس کا؟ حکمت کے چشموں کا. چشمے پانی جو بہتے ہیں، چشموں کا. کہاں سے؟ اپنے نبیوں کے دلوں سے اور اپنے ولیوں کے دلوں سے. کیا بات ہے! یہ ہوتے ہیں اللہ کے سلیکٹڈ خصوصاً انبیاء اور اولیاء کی شان کے ان کے دلوں سے حکمت الہیہ کے چشمے پھوٹتے ہیں. یہ ہے اس اور دیکھو اجرا علی السنتہم انہار المعارف والحقائق. اور اس اللہ کے نام سے شروع جس نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی زبانوں پر، کیا بات ہے، علی السنتہم، جس نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی زبانوں پر معارف و حقائق کی نہریں جاری فرمائیں. واہ! یعنی جب نبی بولتے ہیں تو معرفت اور حقیقت کی نہریں رواں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. المنتشع منها ارشاد لعموم عبادہ، اور وہ معارف و حقائق انہی چشموں سے، ان حکمت کے انہی چشموں سے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں. کیا بات ہے!
قطرہ مانگو تو نبی دریا دے دیں. ایک دن بھوک کی شکایت کی ابو ہریرہ نے، کیا بات. ایک دن دعوت کی حضرت جابر نے، مدد دہر کا لقب مل گیا، کیا بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے چشموں کی آماجگاہ ہوتے ہیں، اور اس دل سے جب زبان کے ذریعے سے نکلتی ہیں حقائق اور معرفت کی باتیں تو وہ نہروں کی طرح روان ہوتی ہیں. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کی تعریف. اب کیا ترجمہ کریں اس اللہ کے نام سے. میں اللہ کے نام سے شروع جو ہے. اب ہر جگہ اس ترجمے میں، یعنی اردو کی کتاب کے ترجمے میں ایک دم ایک جنرلی مفہوم تھا اللہ کا. غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تو اللہ یعنی الوہیت کا ایک اللہ کے اللہ ہونے کی جو شان بتائی ہے وہ تو آپ میری کتاب 113 جو بسم اللہ ہے اس کی ترجمہ میں دیکھیں گے، تفسیر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. قریب آ رہی ہے، تبات کی مراحل سے گزر رہی ہے. اب ذرا رحمان کی تفسیر دیکھیے، کیونکہ پھر الف لام میم کی بھی تفسیر آج کرنی ہے مجھے. رحمان کی تفسیر جو نہایت مہربان رحم والا، یہی ترجمہ کرتے تھے، لیکن غوث 3 لائن میں رحمان کی تفسیر کرتے ہیں. کہتے ہیں علیہم، یہ علیہم کی ضمیر لعموم عبادہ، جو لفظ اللہ کی تفسیر میں غوث پاک نے فرمایا علیہم. رحمان ہے جو اپنے تمام بندوں پر، اس کی رحمت عام ہے، اس میں کفر شرک ارتداد غیروں اپنوں سب پر رحم فرمانے والا ہے. وہ صفت رحمانی میں وہ جلوہ ہے. مگر وہ رحمان ہے کیسے؟ بے ارسال الرسل، پیغمبروں کو بھیج کر. کیا بات ہے، پیغمبروں کو بھیج کر. تو پیغمبر کو بھیجنا یہ اللہ کی صفت رحمانی ہے. صفت رحمانی، واہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا رحم و کرم ہر اس شخص کو حاصل ہوگا، لیکن واسطہ نبی بنیں گے، رسول بنیں گے، کیونکہ رسولوں کے بھیجنے کا جو بیس ہے وہ صفت رحمانی ہے. سبحان اللہ، واہ غوث اعظم. اب ہم نبیوں کی تعریف، رسولوں کی تعریف فرما رہے. المؤیدین من عنده، جو پیغامبر، جتنے بھی پیغامبر کو اللہ پاک نے بھیجے ہیں وہ سب اپنی جانب سے تقویت کے ساتھ بھیجے ہیں، تائید کے ساتھ بھیجے ہیں. اور تائید کا ذریعہ کیا؟ بنزول الکتب، ان پر کتابیں نازل، والصحف، صحیفے نازل کیے، تتمیما لمکارم اخلاقہم، تاکہ وہ مخلوقوں کے اخلاق کو پاکیزہ کریں اور ان کو پورا کریں، عادات و اطوار کے حسن میں تتمیم اور تکمیل کا کام کریں. اور پھر جب عادات و اطوار اور اخلاق صحیح ہو جائیں تو لیستعدوا بقبول دلائل التوحید، پھر وہ صلاحیت پیدا کریں توحید کے دلائل کے قبول کی. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اخلاق صحیح نہ ہو تو نبی کی بات اثر نہیں کرتی. جتنے بھی لوگ ہیں جو گستاخ رسول ہیں وہ بد اخلاق بھی ہیں، یہ غوث پاک کے درس سے معلوم ہوا. جتنے بھی لوگ نبی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، وہ بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، بد اطوار ہیں، بد عادات ہیں. نہ ان کی عادت اچھی، نہ ان کے اطوار اچھے، نہ ان کے اخلاق اچھے، وہ کریکٹر لیس ہیں. اللہ تیرا احسان ہے، ہم نے رسول اور نبی کو مانا ہے. تو نے ہمیں عادات و اخلاق کے اعتبار سے ایک بہترین اشارہ دیا، عطا کیا. تیرا احسان ہے. اور غوث پاک کا وسیلہ، واہ. تو مکارم اخلاق اور محاسن اطوار کے حامل ہی توحید کے دلائل قبول کر سکتے ہیں، اور وحدت کی بادشاہت ان کے دلوں پر، وحدت کا روح، وحدت یکتائی کی عظمت جو ہے ان کے دلوں پر ہی نازل ہو سکتی ہے. اللہ ایک ہے تو اللہ کی یکتائی اخلاق و عادات کے محاسن کے حامل کے دلوں پر ہی نازل ہو سکتی ہے. واہ. گویا ایک اللہ کو وہی مانے گا
جن کے عادات و اخلاق اچھے ہوں۔ ایک اللہ کی سلطانیت کا نزول انہی کے دلوں پر ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ لقمان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الرحمن کی تفسیر میں فرمائی ہے۔ یہ ہے علمی شان غوث پاک کی۔ بھائیو پہچانو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خصوصاً قادریوں پہچانو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبقریت کو پہچانو، ان کی انفرادیت اور ان کی شان تفسیری میں مقام و مرتبے کو پہچانو۔ بہت اعلیٰ، بہت بلند بالا، واقعی امام اہل سنت نے اسی لیے فرمایا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ واہ! چلیے یہ رحمان کی تفسیر سن لیا آپ نے، اب رحیم کی تفسیر 2 لائن میں فرما رہے ہیں۔ قریب ہو جائیے واقعی سلطان الاولیاء سے، پھر بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ رحیم کی صفت تفسیر سنیے، لہم یوصلہم الی مبدئہم الاصلی ومنشئہم الحقیقی بعد رفع تعیناتہم ونفی ہویاتہم الباطلہ۔ واہ! رحیم اپنے ان عام بندوں میں کچھ کو خاص فرما لیتا، بلکہ یوں کہیے جن کے مکارم اخلاق، جو مکارم اخلاق سے مزین ہو، محاسن اطوار سے آراستہ ہو اور پاکیزہ شیم اور خصائل سے ملبوس ہو، تو ان پر اس طرح مہربان کہ انہیں اپنی اصلی بلکہ اپنے اصلی آغاز و انتہا، اپنی اصلی مبدا یعنی آغاز ہونے کی جگہ جہاں سے پیدا ہوئے، اور اپنے حقیقی منشا جہاں جانا ہے، ان دونوں کا وصول عطا کرتا ہے، اور اس وصول کا مطلب رسائی، شرف عطا کرتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تیری اصلی جگہ یہ ہے، اور تیری اصلی جگہ کا آغاز یہ ہے اور اس کی انتہا یہ ہے۔ اور یہ کب بتاتا ہے؟ بعد رفع تعیناتہم ونفی ہویاتہم الباطلہ، ان کی لوازمات خواہشات کی جو چیزیں ہیں ان تمام کو دور کر کے، باطل خواہشات اور تشخصات کو ختم کر کے، اور یہ ظاہری دنیاوی عالم ناسود کے تعینات سے انہیں ہٹا کر کے۔ کیا بات ہے! آج لوگ بولتے ہیں آپ بھی بن سکتے ہو ولی، نہیں بھیا، ولی بن نہیں سکتے، توفیق الہی سے ولایت ملتی۔ ولایت قربت خدا کا نام ہے، اللہ قریب کس کو کرے گا؟ جس کو چاہے گا۔ آپ کا سرٹیفکیٹ کی چیز ہے کہ یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے قریب ہم ہونا چاہتے ہیں، نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے، جاب نہیں، یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ چاہے تو بس بن جاتے۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ اب ترجمہ اردو میں اگر اس کی تفسیر لکھی جائے تو کیا بات ہے، انشاءاللہ کوشش وہ بھی ہوگی۔ یہ 2 کتاب پہلے آپ لے لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الف لام میم جو حروف مقطعات، یہ دونوں کتاب آنے کے بعد انشاءاللہ یہ 6 جلدیں جو ہمارے پاس ہیں، کوشش کروں گا کہ اس کی بھی تفسیر آ جائے ترجمہ کے اعتبار سے۔ اب اس کا ترجمہ، اس اللہ کے نام سے شروع جس نے حکمت کے چشمے بہائے، اس اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے بندوں پر پیغمبروں کو بھیج کر، اس اللہ کے نام سے شروع جو اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو اس کا مبدأ اصلی، منشأ حقیقی کا وصول عطا کرتا ہے۔ یہ اتنا بھرا ہوا 1 2 3 4 5 6 7 لائن پر مشتمل صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر عربی میں غوث پاک کر رہے ہیں۔ میں عربی پڑھ رہا ہوں، بغیر زبر زیر کی کتاب ہے یہ۔ اللہ پاک غوث پاک کے فیض و برکات جاری رکھیں، اور زبان میری ہو، بولی تاثیر غوث پاک کی ہو، کرم ان کا ہو۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی، الحمدللہ۔ اب الف لام میم کی بھی تفسیر سن لیں، بڑی اہم بات ہے، ہاں اس لیے اس کو بھی سن لیں۔ حروف مقطعات کی ترجمہ نہیں،
ترجمہ تو ابھی دیکھا آپ نے، ترجمہ نہیں، ایگزیکٹ لفظ کا جو جس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کو ترجمہ بولتے ہیں، اور لفظ کا مفہوم یہی ہونا چاہیے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اس کو ترجمہ نہیں بولتے۔ ابھی اوپر کہا تھا کہ اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا۔ میری ایک تقریر کا عنوان آپ دیکھے ہوں گے، اللہ مخاطب، جیسے میں ابھی اس کو ایک دم سمجھا دیتا ہوں، پہلے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں تو میں مخاطب، اور درس جیلانی خطاب ٹاپک، اور آپ مخاطب، یعنی جس سے خطاب کیا جائے اس کو مخاطب بولتے ہیں توئی کے زبر کے ساتھ، اور جو خطاب کر رہا ہو اس کو مخاطب بولتے ہیں، اور جس چیز کا خطاب یعنی جو ٹاپک ہو اس کو خطاب بولتے ہیں، واہ، عنوان کو خطاب۔ تو قرآن پاک کا خصوصاً حروف مقطعات کی ترجمانی سے ایک دم مقصد نزول قرآن معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ اس کلام، چونکہ کلام اللہ کا ہے، یعنی خطاب الہی، خطاب اسی لیے فصل الخطاب بھی کہا گیا اس کو، تو یہ خطاب ہے، تو اللہ مخاطب ہے، تو مخاطب کون ہے؟ خطاب تو قرآن ہے، ٹھیک ہے، مخاطب کون ہے؟ تو مخاطب کہہ رہے اس کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ اسی کو کہا جاتا قرآن کا فہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر امپاسبل ہے، امپاسبل، اونلی مطلب آل ان آل امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ الف لام میم کی تفسیر کیا، ترجمانی غوث اعظم 1 2 3 4 لائن میں فرماتے ہیں، ایک ایھا الانسان الکامل، دیکھیے گا الف کا آپ انڈیکس بنائیے، لام کا ایک انڈیکس بنائیے، میم کا انڈیکس بنائیے، تو الف سے کہہ رہے ہیں ایھا الانسان الکامل، ایک کامل انسان۔ میں نے اس میں جو ایک شرک عقیدہ کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے، کامل کہہ کر کے تمام خلق سے ممتاز کر دیا، اور انسان کہہ کر کے الوہیت سے ایک علیحدگی کا تصور دیا کہ نبی الہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، نبی انسان ہے۔ اس سے اعلیٰ تعلیم، اس سے اعلیٰ تفسیر توحید کی، رسالت کی کوئی نہیں دے سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے سب، امام نے تو کہہ دیا سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اب کیا ہے، غوث سے افضل قطب کا درجہ ہوتا ہے، اب وہ کرتے ہیں طواف درے والا تیرا۔ خیر، تو ایھا الانسان الکامل، انسان الف سے اشارہ کیا، لام سے لائق لوامع لطائف انوار الوجود الالہی ولوائح آثار جودہ، لائق، لام سے لائق کی طرف اشارہ، یعنی اے وجود کے انوار کی لطیف تابناکیوں کو کے لائق، یعنی انوار جتنی بھی وجود میں ہے، عالم موجودات جتنے بھی ہیں ان کے جو انوار ہیں، اور ان انوار میں جو لطافت ہے، ان انوار میں لطافت اور جو چمک ہے، ان چمک کی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ چمک آپ ہیں۔ تو وجود الہی، وجود الہی کے انوار کے لطیف انوار کی چمک کے لائق، یعنی اللہ پاک واجب الوجود ہے۔ ایک دم اس کو اور آسان کر دے رہا ہوں میں، اللہ پاک واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب اللہ کا وجود مستقل ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، لیکن اس وجود کی چمک کی بنیاد اگر موجودات مطلب موجودات کی شکل میں اور آثار کی شکل میں اور مخلوقات کی شکل میں اللہ پاک کرنا چاہا تو اس میں سب سے لطیف اور اعلیٰ، اس کی لیاقت کا علم بردار، اس کے لیے لائق آپ کو پسند فرمایا، تو لائق لام سے اشارہ کیا، اور مین سے المکرم المؤید، اے مکرم، اے لائق تکریم، اے لائق، اے تائید کے حامل، من عندہ، میری جانب سے، بے مزید اللطف والکرم، خوب خوب لطف و کرم کے ساتھ، اے ممتاز، دیکھیے گا میم سے اشارہ کئی جملے سے ہو رہا، اے ممتاز تمام مخلوقات سے، میں، اور اے خاص ان تمام
صفتوں سے، عظمتوں سے، جو تمام صفتیں دیگر کو ملی لیکن جو آپ کو ملی وہ دیگر کو نہ ملی. لجمیع مراتب العالیہ، تمام مراتب عالیہ کے حاملین ایک طرف اور مرتبہ ایک جامعہ مستجمعہ کے حامل ایک طرف آپ ہو. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے تو الف لام میم کے ذریعے سے پوری دنیا کی اردو کتابیں بلکہ عربی کتابیں بھی اللہ اعلم ورسولہ بمرادہ بذالک اس طرح کہہ کر خاموش ہے، لیکن مرادات الہیہ جو پیش کیا غوث اعظم نے، یہ امام العرفاء ہی کا حصہ پیش ہو سکتا ہے، پیش کرنے کا حصہ ہو سکتا ہے. واقعی سلطان العارفین ہے. اسی لیے موجبہ کلیہ کے اعتبار سے میں ایک جملہ بولتا ہوں، ہر ولی مفتی عالم مفسر تو ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ مفسر مفتی عالم ولی بھی ہو. ولایت کا درجہ بہت اعلیٰ ہے. آج تو بس 5 انگوٹھی پہن لیں تو لوگ ان کو ولی ماننے لگتے. شعبدے بازی زبردست اوج پر ہے، عروج پر ہے. اللہ سبحانہ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے اور ان رذائل فکروں سے محفوظ فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے آئینے میں، کرامتوں کے آئینے میں، شانوں کے آئینے میں جینا نصیب فرمائے اور آپ نے جنہیں چنا ہے ان قادریوں کی صحبت نصیب فرمائے، سچے قادری کی محبت نصیب فرمائے. یا اللہ، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جیلانی سے دل باغ ہوا، الف لام میم کی ترجمانی سے قلب منور ہوا. مولا اس کو دائمیت کی اس پر مہر لگا دے. اور جتنے لوگ بھی حاضر ہیں کسی بھی زاویے سے، پروردگار سب کی حاضری کو، شرکت کو قبول فرما اور اپنے فضل سے سب کو اجر عطا فرما، شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما. یا اللہ، خدمتوں میں خلوص عطا فرما، للہیت عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تم سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.